مذہبی بیان ہو رہا ہے طارق جمیل صاحب کا یا پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اس کے فوراً بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا، اور ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جب بھی کوئی پبلک گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک بیسک سا فلیور ہوتا ہے کہ اچھا ہاں کوئی نئی قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوگی، کوئی ہلکا سا موٹیویشن کا گراف اوپر جائے گا، اور اس کے سیشن کے بعد جو اصلی سیشن ہوتا ہے وہ 6-6 8-8 4-4 2-2 لڑکوں کے گروپ میں کھوکھوں پہ ہوتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا، کوئی اس بارے میں نا سب سیریس بات نہیں کرتا. میں اس کھوکھے کے اوپر بیٹھ کے یا گھروں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو آپ کی ڈسکشن ہونی ہے نا، اس کا محور جو ہے نا اصل میں وہ چینج کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ تو ہم سارے ایکٹنگ کر رہے ہیں، فطری تقاضا ہے، ہماری نفسیات ہی ایسی. ایک دوسرے نے جو سننا ہے وہی بتائیں گے، جو ایک دوسرے کو پسند آتا ہے اسی زون میں رہیں گے. ٹھیک ہے، اگر میں کوئی مذہبی لیکچر دیتا تو اسی زون میں رہتا کہ جو پاکستان میں مذہب کا فلیور ہے، علماء کی تعریف کر کے، بڑی بڑی دعائیں دے کے، سارا کچھ کر کے. 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، اور اس طرح کے لیکچر سے کچھ ہوا نہیں آج تک. تو سوچیں کہ 3 دفعہ افغانستان میں اسلام کا نظام سیٹ اپ کر چکے ہیں وہ لوگ، 3 دفعہ لگاتار. ہمارے ہوتے ہوتے کرنے والے جب موقع ملتا کر جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ 70 سال سے 100 سال 170 بھی ہو جائیں گے. ہم سب مر جائیں گے، ہمارے پوتے آ کے اسی جگہ پہ لیکچر سن رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے. اصلی کہانی کوئی بھی نہیں سنائے گا. پتہ نہیں کیا ڈر ہے ہمیں کہ اصلی کہانی سن لی تو پتہ نہیں کیا چھوڑنا پڑ جائے گا. یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ کیا چھوڑنا پڑے گا. ہم سب کو بیچ میں سے اسلام کے اوپر پہلا قدم چلانے میں جو اصلی دقت آتی ہے نا، وہ اصل میں وہ ڈسکشن ہے جو کھوکھے پہ ہوتی ہے. کئی دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوتی ہے. اکیلے میں سونے سے پہلے نا رات کو، آج سب کے سب سوئیں گے کیونکہ کافی قریب ہو گئے ہیں رات کے، صبح ہوتا ہے لیکچر تو رات تک یاد بھی نہ ہوتا. رات کو اب اکیلے میں سوئیں گے نا آپ، تو اس وقت ہلکی سی ایک رمق آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فطرہ رکھی ہوئی ہے ہماری کہ اصلی سوال کرتا ہے انسان اپنے آپ سے. ایک دفعہ ضرور کرتا ہے، آدھے سیکنڈ کے لیے کرتا ہے کہ میں کیوں اصلی کام نہیں کر رہا. کیونکہ ہم سب جنت دوزخ کے ماننے والے تو ہے ہی نا. بے شک دل سے اس طریقے کا ایمان تو نہیں ہے جو صحابہ کا تھا، مگر کسی بھی لیول کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں اسلام کے اوپر. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے مجھے. آپ کو میرے اوپر شک نہیں، مجھے آپ پہ شک نہیں. اس کا مطلب ہے بلیور تو ہم ہیں. یقین ہے ہمیں کہ ہاں مرنے کے فوراً بعد 2 فرشتوں نے آنا ہے، اور جس طریقے سے پوچھ گچھ ہونی ہے اس کا ڈر تو ہمیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. مگر یہ کافی ہوتا تو معاملات دنیا کے اس لیول پہ نہ ہوتے جو اس وقت ہے. اگر دنیا کے چلے معاملات جیسے بھی ہیں، ہمارے یہ معاملات نہ ہوتے. مطلب گورنمنٹ آف پاکستان کے گھروں سے لے کے ایک غریب کے گھر تک جتنا امتزاج ہونا چاہیے تھا وہ 0 پہ آ چکا ہے. عمران خان کے گھر میں بھی وہی گفتگو اور گپیں چلتی ہیں جو کہ ریڈی والے گھر میں بھی چلتی ہیں، اور اس میں اسلام کا کچھ پتہ، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. جب معاملہ اس ڈیپتھ میں آگے خراب ہو گیا ہو تو اس طرح کے لیکچر پھر کسی اور ٹون میں کرنے چاہیے. کوئی ایک بجلی کی نا وولٹیج بڑھانی پڑے گی ہم سب کو، آپ کو اپنے بچوں کے لیے دوستوں کے لیے، مجھے آپ لوگوں کے لیے، مجھے اپنے بچوں کے لیے دوستوں کے لیے، کہ کوئی پاور شاک دیں. ایسے کام نہیں ہونے والا. اگر واقعی میں میتھس پتہ ہے ہمیں، تو میتھس کیا ہے کہ ایک 200 کروڑ کی لائف، 200 کروڑ سال کی لائف، اور ایک 50 سال کی زندگی. میتھس تو ہمیں پتہ ہے کہ اصلی میتھس تو وہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہمیں. وہ والا جو 200-300 کروڑ کا کانسیپٹ ہے ہمارے نفسیات میں نہیں آتا، کیونکہ ہم سب کو 70-80 سال میں مرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں. ہمارا ذہن کہتا ہے ہم دوزخ میں بھی شاید 70-80 سال میں مر جائیں گے. دوزخ میں کوئی 70-80 سال میں نہیں مرے گا. دوزخ میں تو 70-80 کروڑ سال میں بھی شاید نہ مرے کوئی. سوچیں ذرا کہ حضرت آدم کے بچے ابھی زندہ ہوتے، جو پہلے 2 بچے ہوئے تھے، اور وہ ابھی تک زندہ ہوتے. آج جو لیکچر ہو رہا ہے، پھر بھی اگر اس وقت آخرت کا دن شروع ہوا تھا جب حابیل قابیل زندہ تھے، اور تو آج آخرت کے دن میں فجر کی بھی اذان نہیں ہونی تھی. اتنا تھوڑا سپین ہے ہماری اس تک لائف کا، اور آخرت کا اتنا بڑا سپین ہے کہ حابیل قابیل اگر زندہ ہوتے تو آج ساحل میاں یہاں پہ جو لیکچر دے رہے ہیں یہ فجر سے پہلے کا لیکچر ہوتا. میں ابھی ایک دن کی بات بتا رہا ہوں، دوزخ کی بات نہیں بتا رہا ہوں. آخرت کا دن اتنا بڑا ہونا ہے. تو ہمیں میتھس تو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ سارے کے سارے بس لاڈ پیار ہی چل رہا ہے ہمارا آپس میں. اصلی کہانی تو تبھی شروع ہونی ہے جب اصل میں آنکھ کھلنی. تو اس کی ڈسکشن نہ ہونا جو ہے نا، یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس میدان کی ڈسکشن نہ ہونا سب سے بڑا واقعہ ہے. اور جیسے ہی قوم انسانی بنو نو انسان جب وہ والا واقعہ بھول جاتی ہے تو اللہ نبی بھیج دیتا. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ یہ
مطلب اتنی بڑی راکٹ سائنس جو ہے ہم نے بنا لی ہوئی ہے دنیا, یہ بیسک سی میتھس کو کیسے اوور رائڈ کر گئی ہے. مطلب راکٹ سائنس ہی میری آپ کی لائف راکٹ سائنس ہے, آج تک نہیں پہچان سکے دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں. راکٹ سائنس ہی بن گئی ہے, نہ ابا نے بتایا نہ اماں نے بتایا, بلکہ بتایا تو ہے مگر ایسا کچھ بتایا جو ہر 2-3 سال بعد فیل ہو جاتی ہے ان کی تھیوری. پھر کوئی اور بڑے انکل اشفاق احمد, کوئی پروفیسر صاحب, کوئی دوست کے ابا جی بتا دیتے ہیں نہیں زندگی کا مطلب یہ ہے. پھر ہم شروع کرتے ہیں 5 سال واپس چلتا ہے, وہ بابا جی بھی فیل ہیں. سم تھنگ جو کہ کسی نے نہیں ہمیں بتایا ہوا اس دور میں, وہ ہمارے گھر میں کتاب میں پڑھا لکھا ہوا ہے, جس کو ہم بار بار عربی میں پڑھتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ ایسے ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں اس وقت, وہ سارے کے سارے غلط ہوں اور میں ٹھیک ہوں جو گھر میں کتاب پڑھی ہے ٹھیک ہو. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے جتھے کا, اتنا بڑا جتھا یہاں پہ پنڈی میں اکٹھا ہو گیا. اتنا بڑا اثر ہے کہ جو آپ لوگ سوچیں گے نا جس وقت بھی, آپ کے بچوں نے وہ سمجھنا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہے. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے اس وقت. دنیا جس ریلا جس طرف چل رہا ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے اللہ رسول کی بات کر دینا کہ بھئی یہی ہے اصلی کہانی. اصلی کہانی یہ ہے, یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے. ابو آپ غلط ہیں, امی آپ غلط ہیں, دادا ابو آپ بھی غلط تھے, اصلی کہانی کچھ اور ہے. یہ کہنا جس کی ہمت ہوتی ہے نا, جس کے اندر وہ والی تڑپ آ جاتی ہے, وہ صرف اللہ کا گفٹ ہے. وہ میرے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ دین کے بڑے کام لے لے, ورنہ دنیا نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑنا کہ ہم ڈالر سے نیچے آ سکیں کہیں پہ, یا ڈالر سے لیفٹ یا رائٹ ہو سکے. میں اور آپ روز دعائیں کرتے ہیں بڑے گھر کی, گاڑی کی. جس رشک سے ہم بڑی گاڑی کو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا, جس رشک سے خوبصورت عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں سکھایا گیا ہے, یہ فطرہ نہیں ہے ہماری. somebody trained us. who is that somebody؟ وہ اسکول کا سینئر تھا یا ماموں تھے, چھوٹے ماموں تھے, جو ساتھ لے کے یشیں کرواتے تھے بچپن میں. جہاں سے بھی آئی ہے کہانی کسی نے شروع کی ہے, چونکہ ہم نے دیکھا سارے یہ کھیل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہی ہے حقیقت. میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں میں کیوں آیا ہوں. فرضی کہانی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. سمجھ لیں کہ ہم سب کے سب ایک جہاز میں جا رہے ہیں, اور جہاز جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ ہم جا رہے تھے, راستے میں جہاز کریش ہونے والا. پانی کے اوپر سے گزر رہا جہاز. غور سے سنیے گا, اس مثال کے بعد انشاءاللہ آئندہ کوئی بندہ, کوئی مولوی, کوئی سیاستدان, کوئی انکل تنگ نہیں کرے گا آپ کو. آپ کو پتہ ہوگا کہ بھیا اصلی کہانی کیا ہے. جہاز اب کریش ہونے والے. ہم سب کتنے بندے ہوں گے ادھر؟ 200-250 بندہ ہوگا ادھر, 120-150 بندہ ہوگا. اتنے ہی ہوتے ہیں جہاز میں بھی. ہم سب ہیں, بچے بھی جا رہے ہیں جہاز میں, عورتیں بھی, مرد بھی. اب جہاز جیسے ہی کریش ہونے والا نا, تو ہم نے دیکھا کہ نیچے آئی لینڈ پائلٹ نے بڑی کوشش کی جزیرے پہ اتارنے کی. جزیرے پہ اتار دیا, تقریباً سارے ہی بچ گئے, مگر سب زخمی حالت میں, زبوں حالی ہے. طوفان کا سما بندھا ہوا ہے, نہ لیفٹ پہ کچھ ہے نہ رائٹ پہ کچھ ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خواتین اور بچے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, جو لوگ زخمی نہیں ہیں وہ جہاں پہ لائن بنائیں, جہاز میں دیکھیں کیا کیا چیزیں کام کی ہیں, کمبل پڑے ہوئے ہوں گے وہ اکٹھے کریں. خواتین آپ اگر کوشش کر سکتی ہیں تو درختوں کے پتے توڑیں اور بچوں کو کور کریں. جن لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کا پتہ ہے وہ جہاز میں سے دیکھیں کتنا راشن پڑا ہوا ہے اس میں, اور پھر کوئی کسی چیز کو استعمال نہ کرے. اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنے بندے ہیں تاکہ ہم ایک سسٹم کے تھرو چل سکیں. 250 بندہ اس بندے کو دیکھے گا تو کہے گا کیا ماشاءاللہ کیا بات ہے, نواز شریف, عمران خان ٹائپ آدمی. لیڈرشپ ہے بھائی. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا. ایک دم اپنے حواس کو قابو کرنا, کھڑے ہو جانا اور سچویشن کنٹرول کرنا. سب کو پتہ ہے اس بات کا. اندر سے فطرت کی آواز ہے کہ ہاں یار بڑی اٹریکٹیو کوالٹی ہے. اسی کی دوڑ میں ہمیں دوڑایا جا رہا ہے کب سے. ٹھیک ہے, لوگ وہی کرتے ہیں پھر جو بھائی صاحب نے کہہ دیا. ظاہر ہے سینس بنا رہا ہے بندہ, جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ اسی کے مطابق سچویشن ہینڈل کر رہا ہے. واقعی میں اس کو سائنس کی کتابوں میں سچویشن لیڈرشپ ہی کہتے ہیں. انسانی نفسیات کی اندر کی آواز یہی ہے. عورتیں بھی کہتی ہیں کیا بات ہے یار, اور مرد بھی کہتے ہیں کیا بات ہے, کاش میں ایسا ہوتا. عورتیں کہتی ہیں کاش میرا میاں ایسا ہوتا. اور یہی دوڑ ہم ابھی تک ہم یہی دوڑ میں ہیں.
اسی کو کرزما کہتے ہیں. سارا کچھ حاسد بھی ہیں ہم میں سے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو کون ہوتا ہے بتانے والا بھائی, حالانکہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے مگر حسد آتا ہے اندر سے, تو کون ہوتا ہے بتانے والا, میں بتاؤں گا. پھر کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں یار رک جا تو بعد میں بتا دیں, اس ٹائم وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یار. اسی طرح ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایسی ہو رہا ہے. اتنے میں ایک 12-13 سال کا لڑکا زخمی حالت میں پاس آتا ہے اور کہتا ہے انکل بات سنیں. اور وہ بھائی صاحب لیڈرشپ میری طرح سے مائک پکڑا ہوتا ہے, اس نے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور بچہ کھینچ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے انکل بات تو سنیں. وہ کہتا ہے ہاں بیٹا کیا بات ہے. کہتا ہے انکل میں نا سیٹ نمبر 42B میں بیٹھا ہوا تھا, وہ بالکل ونڈو کے ساتھ ہے. جہاز نے بھی لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ کی تھی, میں ونڈو پہ تھا. تو جب جہاز کریش کرنے لگا تھا نا, تو میں نے دیکھا کہ بازو میں ایک جزیرہ جہاں پہ لوگ رہ بھی رہے ہیں, گھر بھی بنے ہوئے تھے, آگ بھی لگی ہوئی تھی, کھانا شانا پک رہا تھا. تو کیوں نہ ہم اس طرح کا رخ کریں. کیا ہوتا ہے اس موقع پہ 247 بندوں کے ذہن پہ کیا بیتتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. ساری کی ساری لیڈرشپ دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور سارے کے سارے اس بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. فطرت کی آواز ہے, ایسے ہی ہوگا. سارا کرزما جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اور اس وقت وہ کیا کرتا ہے بندہ, اس بچے کو اپنے حسد میں آ کے کہتا ہے بیٹا رک جاؤ کر لیں گے جو تم کہہ رہے ہو کر لیں گے, پہلے مجھے ویریفائی کرنے دو, ریفرنس دو اس بات کا, سمجھ رہے, ریفرنس دو. اور بچہ کہتا ہے انکل میں نے خود دیکھا. کیا مطلب ریفرنس دوں, میں خود راوی ہوں اس کا, میں نے خود دیکھا ہے. آپ جتنی مرضی لیکچر دے دوں میں یہاں پہ بیٹھ کے, وہ بچہ جو ہے نا وہ اس وقت لیڈرشپ کے پیڈسٹل پہ کھڑا ہو گیا. اس بچے کے پاس کیا ہے ایسا کہ جو اتنی بڑی کرزما, لیڈرشپ, سچویشنل لیڈرشپ, مینجمنٹ, ڈیلیگیشن آف اتھارٹی, انگریزی, راکٹ سائنس, فزکس, کیمسٹری, یہ ساری کرنے کے باوجود بھی وہ بچہ کیوں بازی لے کے جا رہا ہے ہم سے, سوچیں ذرا. کسی کو جواب آتا ہے اس کا؟ نہیں, اس بچے نے بھی بڑے تنگی سے ہی بتایا, کوئی کانفیڈنس سے نہیں بتایا, بس اس نے بتایا کہ انکل دیکھا ہے میں نے. نہیں, سروائیول تو اس بھائی کے پاس ہے. چھوڑیں میں بتاتا ہوں, وقت زیادہ لگے گا, میں اس میں چاروں جلدی سے میں ذرا کور پہ آ جاؤں. نہیں, ہارڈ ورک کے لیے سب تیار ہیں اس وقت, سب کے سب ہارڈ ورک کے لیے تیار ہیں. سچویشن ہی ایسی ہے, جب بری سچویشن ہوتی ہے انسان کی فطرت کے اندر ہارڈ ورک کی جو دلیل ہے نا وہ خود اندر سے آواز دیتی ہے, اس کی فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, غریب جتنا کام کرتا ہے نا ریڈی والا, یہ نواز شریف, عمران خان نہیں کر سکتے کبھی بھی. ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنا کام کر رہا ہے. اس کو لوگ بتاتے ہیں یار تو بڑا محنتی ہے, پھر وہ کہتا ہے ہاں محنتی تو میں ہوں, آج تک تو نہیں سوچا. ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس بچے کے پاس صرف ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان ناموں کی ویلیو پتہ چلے گی, جو نام میں نے آپ کو آج بتانے ہیں, جن سے سارا کا سارا پاکستان غصے میں تپا ہوا ہے. جدھر جاتا ہوں سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے سوال میرے سے, جو بچے سے پوچھا گیا تھا. اس بچے کے پاس ہے ویژن, اس نے دیکھ لیا ہے, اس کو پتہ چل گیا ہے کہ دور کیا چیز ہے اور وہ ہمیں بچا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں, ہر موقع پہ اللہ کی سنت ایسی پوری ہوتی ہے. ایک ایک دور میں جیسے ہی جہاز کریش ہوتا ہے انسانوں کا, اللہ ایک نبی بھیجتے ہیں اور وہ ویژن دیتا ہے کہ بھیا میں نے دیکھا ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں, وہاں پہ اصلی بقا ادھر ہے, بتا رہا ہوں تمہیں. آپ تو نبی نہیں آئیں گے, نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا اصلی ویژن. میں نے کہا نا میتھس ہم سب کو کلیئر ہے, مگر اندر سچویشن ہے, پھنستے ہیں, ایک دم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم سارے, ہم کیا کریں. پھر اتنے میں کوئی بھی بندہ آ کے بتا دے. میں نے جان کے بچہ بولا ہے, میں ان کو بزرگ بولتا تو وہ والی سچویشن کی عکاسی نہیں ہو سکتی تھی جو ہماری اس وقت پاکستان کی ہے. ہر کچھ سالوں کے اندر, 100 سال کے اندر, اس سے کم میں, اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچہ بھیج دیتے ہیں جو کہ اس جہاز کے کریش ہوئے ہوئے جزیرے کے اندر آ کے آواز لگا دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز نظر آ گئی ہے, مجھے آنا ہے تو بتاؤ, کیوں نہ ادھر چلیں. اور اگر چونکہ ہمارا ایک ہی ویژنری, ایک ہی فلاسفر ہے ہمارا, اللہم صلی علی محمد, ہمیں نبی علیہ السلام کے بعد کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کسی اور ویژنری کی ضرورت نہیں. ویژن مل گیا ہمیں, نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی کے انبیاء وہی ویژن دیتے آئے ہیں. ہمارے لیے جتنی ہائی ریزولوشن پکچر نبی علیہ السلام نے بنائی, کسی اور نبی نے نہیں بنانی تھی, بیکاز وقت ہی نہیں تھا اس ریزولوشن کا. ہر نبی کہہ رہا تھا باقی کی باتیں محمد نے آئے کرنی ہیں, باقی کی باتیں آخر نبی نے آئے کرنی ہیں. ظاہر ہے انسان کی سوچ اس وقت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی تھی.
اس لیول کے اوپر معاملات بنے ہی نہیں تھے اللہ نے دنیا کے، جو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کے وقت آئے. اب لیکن ہم پہ وہی معاملہ ہے جو ابوبکر صدیق اور علی بن ابی طالب پہ تھا. اب کوئی نئی ایسی جہت نہیں ہونی، کروٹ اور نہیں لینی بنی نوح اسنان نے کہ ہم پہ اور علی بن ابی طالب پہ یا ابوبکر صدیق کے اوپر ریلیٹیبلٹی کی کرو ٹوٹ جائے کہ نہیں ان کے لیے تو دنیا ہی اور تھی، کہانی ہی اور تھی، وہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے اوپر ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل کے اندر یہ فلسفہ ساتھ ہی پنہاں ہے کہ اب ایسا کوئی موڑ نہیں مڑے گی بنی نوع انسانی کہ نبی علیہ السلام کی تمام طرح حدیث ہمارے اوپر اس بچے کے اوپر اپلیکیبل نہ ہوں اور اس کو یہ بہانہ مل جائے کہ نہیں اب وہ والی باتیں نہیں پوری ہو سکتی جو کہ اس وقت ابوبکر صدیق پہ پوری ہوتی. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی پیچھے اتنی بڑی آسانی ہے ہمارے اندر، ہماری نفسیات اتنی سیٹل ہو جاتی ہیں کہ اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا ہمارے اوپر کہ یہ شیطان اندر سے بہانہ کرے کہ وہ تو دور ہی اور تھا، اس میں معاملات ایسے تھے جو کہ میرے اوپر ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. اب ایسا ہی ہوگا، جو ابوبکر صدیق کے اوپر سوال تھا وہی میرے سے سوال ہونا ہے. سوچیں انہوں نے کیا زندگی گزار دی اور میں کیا زندگی گزار رہا ہوں. سوال ایک ہی ہے، پرچہ ایک ہی ہونا. دیکھیں ہماری تیاری کیا ہے. کیوں؟ ویژن ڈائریکٹ مل رہا تھا. ہمارے بیچ میں کوئی 1400 سال سے ایک نہ ایک لیڈر کھڑا ہو کے کہتا ہے خواتین ادھر ہو جائیں، مرد ادھر ہو جائیں. ایک نہ ایک بندہ آ کے وہ ویژن بلر کر دیتا. ایک نہیں تو ہزار ہوتے. آج دنیا کی جتنی مسلم دنیا کی جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کو ویژن دیتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا، جو چیز وائرل ہے نا وہ اصل میں ویژن دے رہی ہے آپ کو. وہ آپ خود سوچ لیں کون ہے آپ کا ویژنری. یوٹیوب پہ کس کے سب سے زیادہ ویڈیو آپ کے گھر پہ آپ کے موبائل پہ چلتی ہے؟ لسٹ لگا لیتے ہیں ہم، سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کی لسٹ کا. نمبر 1 پہ کوئی کرکٹ ہی ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی خاتون ہوگی، کوئی ڈانس ہوگا، کوئی فلم ہوگی، کوئی شاہ رخ خان، سلمان خان ہوگا. ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے تو نہیں آئے ہوئے نا ہم ادھر. کہیں آپ نے یہ تو نہیں سوچا تھا میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ سچ بات کریں گے ہم. ہمیں جتنا سلمان خان کا اور کٹرینہ کیف کا پتہ ہے، کیا واقعی میں ہمیں علی بن ابی طالب کا پتہ ہے اتنا؟ نہیں پتہ. جواب نہیں پتہ. آپ سے میں ایک ٹیسٹ لے لیتا ہوں، ابھی بتا دیتے ہیں. کوئی سی ایسی 2 حدیثیں بتائیں، کوئی سی ایسی 2 حدیثیں جو علی بن ابی طالب سے مروی ہوں. 150 مسلمان مرد ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی سی 2 حدیثیں بتا دیں جو علی بن ابی طالب سے مروی ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. چلیں ایسا کرتے ہیں، آسان کر دیتا ہوں، ایک بتا دیں. جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. شراب کی سزا علی بن ابی طالب کے مشورے سے خلیفہ کو دی گئی تھی، بتائی گئی تھی کہ یہ لگائیں. نبی علیہ السلام نے تو شراب کی سزا بتائی نہیں تھی. حدیث سنائیں جو کہ علی بن ابی طالب سے مروی ہو. مجھے پتا کیوں پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا. سوچیں ذرا، مجھے کیسے پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے آپ سے کہا 1400 سال سے بہت لوگوں نے آ کے پراپر منظم کاوش کی ہے. آپ اور میں تکے پہ نہیں کنفیوز ہوئے. 25 کروڑ پاکستانی، 40 کروڑ انڈین مسلمان، 2.25 ارب دنیا کے مسلمان کنفیوز ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں تکھا لگا ہے، کوئی دوائی ہوا میں اینتھریکس پھیلی تھی ہمارے دماغ اڑ گئے. باقاعدہ سال بہ سال، 100 سال بہ 100 سال فلسفہ صلاحیت کرتا ہے، نسلیں کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں. سلمان خان کی کتنی فلمیں آئی ہیں؟ ایٹ لیسٹ 2 کے نام تو پتہ ہوں گے ہم سب کو. سمجھ رہے ہیں؟ 2 کے تو پتہ ہی ہوں گے، 10-12 ڈائلاگ بھی یاد ہوں گے. آپ سوچیں کون سا بندہ ہمارے جزیرے پہ کھڑا ہو کے آرڈر دینا شروع ہو گیا ہے؟ بس وہ بندہ دیکھیں. یہ ہے اصلی مسئلہ ہمارے ساتھ، اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ. اور اس سونے پہ سہاگا وہ بھائی صاحب داڑھی والے بھی ہوں گے، کسی کی داڑھی والے ہوں گے، کسی نے سوٹ ٹائی، لال رنگ کی ٹائی کے ساتھ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک یا بلو سوٹ پہنا ہوگا. یہی ٹرینڈ چل رہا نا آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا. اور کیا سچ بات کرنے آئے نا، ہمیں ایک دوسرے کو خوش کرنے تو نہیں آئے نا، صحیح بات بتانے آئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں نا، اس وقت آپ کی عمریں لگ نہیں رہیں کہ آپ کے بچے ہیں. جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں نا،
وہ اللہ کی قسم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ جیسا بن جائیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر آپ کو نظر آ جائے نا ایک دفعہ, روح کانپ جائے آپ کی کہ یہ تو ایگزیکٹ وہ گناہ کرے گا جو میں کرتا ہوں, حالانکہ خدا کی قسم چھپ کے کرتے ہیں آپ وہ گناہ. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک آدمی کے اوپر, آپ نے بہت ایزی لے لیا ہے. میں نے اپنے ایک دفعہ استاد سے پوچھا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے 40 کام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, تو ان میں سے کوئی 12-13 کام تو میں کر ہی لیتا ہوں. تو کہتے بدبخت عورتوں کے لیے لکھی ہے. عورتوں اور معذوروں کے لیے بریکٹ میں اوپر لکھا ہوتا, پڑھا ہی نہیں میں نے. سوچیں ذرا, ہمیں کوئی شناخت بتاتا ہی نہیں اپنی کہ تم اصل میں کیا چیز پیدا ہو گئے ہو. آپ سمجھیں تکے پہ آپ لوگ آدمی ذات ہیں, اللہ کے یہاں تو تکے نہیں ہیں. اللہ نے تو آپ کو بڑے کاموں کے لیے پیدا کیا تھا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ 1 یا 2 بچے آتے ہیں بتا جاتے ہیں. بچہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مین اسٹریم ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں تمہاری سند کی طرح بھی. ہاں, اور بائی دا وے کسی قسم کی مفروضے میں مت رہیے کہ وہ بچہ میں ہوں. میں اس بچے کو مودودی صاحب کہہ رہا ہوں اس وقت, سید قطب کہہ رہا ہوں اس کو, سمجھ رہے ہیں. میرے پاس اپنی کوئی نئی سوچ نہیں ہے, مجھے پتا اس کا ویژن بالکل کلیئر تھا. اس نے کھول کے بیان کر دیا. سید قطب نے کھول کے نہیں خالی بیان کیا, کر کے دکھا دیا. آج تک پوری دنیا کی میجر 3 فورسز موساد, CIA اور FBI سید قطب کے اسٹوڈنٹ ڈھونڈتے پھر رہی ہے. آپ سمجھ رہے, چھوٹا واقعہ ہے. مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹ سے تو ہم خود بچتے پھر جاتے ہیں کئی دفعہ جماعت اسلامی والوں کہ سر آپ جو پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر تو آئیں, بات تو کریں ہم سے, ٹھیک ہے. مگر مودودی صاحب کا ویژن جو ہے نا, اس کا پروپیگنڈا کرنا اپنے اندر اتنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس نے کھول کے بتایا کہ میاں ورلڈ ویو کلیئر کر لو, خدا کا واسطہ ہے تمہاری اپنی دنیا میں رہنے کے لیے. پھر دنیا حسنہ کا بھی تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں پتہ تو چلے نقشہ کیا ہے. اب مودودی صاحب بڑے ریسنٹ ہیں, مگر نقشہ اتنی تیزی سے بدلا ہے کہ ایون مودودی صاحب کے فلسفے کے اوپر بھی ہمیں اسی اسٹینسل کے اوپر نیا ورلڈ ویو کو اس وقت کے دور کے اوپر دیکھنا پڑے گا. اتنی جلدی سے 1990 کے اندر, 2000 کی دہائی کے اندر اتنی جلدی سے دنیا کا نقشہ بدلا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ایک اور بچے کی ضرورت پڑ گئی. کیا آپ کیا کریں, آپ کیا کریں. میں تفہیم القرآن کافی نہیں رہی میرے لیے, تھوڑی سی اور تفصیل چاہیے اس کے لیے. اتنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا کہ جتنا زیادہ, اور شاہ رخ خان, سلمان خان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے آپ کے اوپر, آپ اتنے کو سیریس نہیں لیتے, سمجھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے سب نے سیلفیاں کھچا رہی ہونی چاہیے اگر سلمان خان جہاں بیٹھا ہوتا ہے بس, مگر سیلفی سے آگے کی اوقات نہیں ہوتی ایکٹر, سنگر, ڈانسر کی. اس کو بھی پتا ہے اس بات کا, اس لیے بیچارہ ہر وقت میک اپ کرتا رہتا ہے. ہاں, حسد از دی اونلی کامن تھنگ ان شو بزنس. سمجھا, جب مولویوں میں حسد آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولوی میں حسد کیسے, دوسرے مولوی سے حسد کیسے آ سکتا ہے. تمہاری تو گیم ہی کوئی اور تھی, تم تو ایک دوسرے سے فیڈ لیتے ہو. وہ جیت گیا تب بھی تم جیت گئے, میں جیت گیا تب بھی تم جیت گئے. لے کے تو ایک ہی جگہ جانا نا مولویوں نے. سلمان خان, شاہ رخ خان, ٹام کروز, بریڈ پیٹ کے تو نان نفقہ لگا ہوتا ہے نا, کوئی اور جیت گیا تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا. سمجھ رہے. آپ جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو صاف سمجھ آنا چاہیے کہ نقشے میں لکیریں کھینچنی کہاں پہ, حاشیے ہیں کدھر کدھر. یہ ہے اصلی مسئلہ جو آپ کو پتا ہو کہ نقشہ, دنیا کا نقشہ کدھر ہے, آپ اس نقشے میں کون سا اسپاٹ ہے, کون سا اسپاٹ ہے. ایک صحابی نے, حضرت عباس, غزوہ طائف کے بعد مسلمان ہوئے, وہ طائف کے صحابی تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں جب پہلی دفعہ مکے آیا تھا نا, تو میں نے اپنے دوست عباس سے پوچھا تھا کہ یہ کون بندہ کھڑا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. تو حضرت عباس نے کہا بھتیجا ہے میرا, کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, نئی سوچ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکتیں کیا کر رہا ہے. کہتے عبادت کر رہا ہے. ساتھ کون ہے؟ ساتھ بیوی ہے اور بچہ ہے, علی بن ابی طالب ہے. کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام, حضرت ختیجہ اور علی بن ابی طالب. وہ صحابی کہتے, روتے ہوئے کہتے کہ مسلمان تو اللہ نے مجھے اب بھی کر دیا ہے, مگر میں اگر اس وقت مسلمان ہو جاتا نا
تو 1/4 اسلام ہوتا. اتنا بڑا کنٹریبیوشن میرے پاس ہوتا کہ 1/4 اسلام میں ہوتا, چوتھا مسلمان ہوتا میں. اگر میں اس وقت میں نے تو بعد میں بھی ہو گیا مسلمان, اس وقت میں تمسخر اڑا کر نکل لیا کہ عجیب سی باتیں کر رہے, عجیب سی بات ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, اپنی اپنی اوقات نکالیں ہم صاحب کہ ہم کتنے پرسنٹ اسلام ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ کو نہیں پتہ نا آپ کتنے پرسنٹ اسلام ہیں, تو آپ خاص پرسنٹ آف کفر ہیں, خاص پرسنٹ آف طاغوت ہیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا آپ کتنے پرسنٹ اسلام ہیں, اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کو اپنی شناخت نہیں پتہ. کیونکہ اندھا دھند مسلمان نہیں ہوتا. بائی ڈیزائن, بائی ڈائریکشن, بائی ویژن مسلمان ہوتا. تو کہ پہ نہیں کوئی اسلام میں آیا اور ہو لیا. سمجھ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. ہمارے بارے میں دعا ہے. سوچیں ذرا کہ ابو جہل سے اور سائل ادیم سے بچائیں کہ یہ ضعیف مومن مروائے گا ہم سب کو. سوچیں ذرا, آپ کیوں نہیں اپنے اوپر اپلائی کر رہے یہ دعا؟ حضرت عمر بن خطاب کی دعا ہے. ضعیف مومن بوڑھا مومن نہیں ہوتا, کمزور ایمان کا مومن کہ عین موقع پہ بھاگ جائے گا, عین موقع پہ اس کو پیر کانپیں گے نکل لے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ خاص پرسینٹیج آف اسلام ہیں, اور فرشتے خدا کی قسم ایسے رجسٹر رکھتے ہیں جس میں تولا جاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ اسلام ہیں آپ, اسلام کا کون سا کنٹریبیوٹر ہیں آپ, کیا کیا اسلام کا. کیونکہ نہ کیا تو آپ نے کسی اور سسٹم کا حصہ لیا. اللہ نے تیسرا قبیلہ بتایا ہی نہیں, اللہ نے 2 ہی بتائے ہیں. ایک اسلام کا قبیلہ بتایا ہے, ایک طاغوت کا قبیلہ بتایا ہے, تیسرا کوئی قبیلہ نہیں ہے. اسپیکٹیٹر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, یا تو آپ کچھ کرنے والے ہیں یا کچھ ہمارے لیے کرنے والے ہیں یا ان کے لیے کرنے والے ہیں. اسپیکٹیٹر اسلام میں تماشائی جو ہوتا ہے وہ غیر مسلم پارٹی میں ہوتا ہے. اس کی مثال بھی ہے میرے پاس. غزوہ بدر میں نا میری آپ کی عمر کے نہ کچھ نوجوان ابھی مکے میں ہی پائے گئے تھے. بدر ہو رہی تھی, بدر کا اعلان ہوا, پر یاد ہے نا بدر آپ سب کو پتہ ہے غزوہ بدر کا نا کیسے ہوئی تھی. اب مدینے کی تو سٹوری ہم سب کو پتہ ہوتی ہے, مکے کی سٹوری چھپا لیتے ہیں ہم سب کیونکہ وہ ہمارے اوپر لگتی ہے آگے. مکے کی سٹوری کیا چل رہی تھی, مکے میں اس وقت مسلمان تھے, سارا کا سارا اسلام صرف مدینے میں نہیں تھا. کچھ لڑکے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھے اسی طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے, ڈسکشن چل رہی ہے کیا کریں. کیونکہ اعلان ایسے ہو رہے تھے, گھر گھر میں ڈھول لے کے آتے تھے یہ مکی کہ لڑائی تیاری ہو گئی ہے, اتنے 100 اونٹ تیار ہیں, اتنی ساری رقاصائیں تیار ہیں, اتنے سارے بھالے تیار ہیں, گھوڑے تیار ہیں, اونٹ تیار ہیں, سب موٹیویشنل سپیکنگ چل رہی ہے مکے کے اندر سے مقابلہ ہے. آج صفحہ ہستی سے مٹائیں گے نعوذ باللہ اس کو. یہ مکے میں چل رہا تھا. غور سے سنیں, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ کی شناخت پہچانیں. ان لڑکوں نے پھر کیا کیا, تھے تو مسلمان ہی, تھے تو یہ مسلمان ہی. انہوں نے آپس میں گیدرنگ کی اور کہا کہ بھئی میں تو نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی نہیں کر رہا. ابو نے کہا چلے گے تو صحیح. صاحب کے ابا تھے آرمی میں, اس وقت تو آرمی ایسی ہوتی تھی, اور اب عرب کے قبیلے میں وہی والی خاندان پرستی ہے جو ہماری والی ہے. دنیا میں 2 ہی خطے ہیں جہاں پہ خاندان پرستی چلتی ہے, ایک عرب کا قبیلہ, ایک پاکستان انڈیا. اس کے علاوہ کوئی خاندان پرستی نہیں چلتی. غور سے سمجھیں اس بات کو, دھیان سے اپنے اندر صلاحیت کریں. لیکچر جہاد کا نہیں ہے, لیکچر شناخت کا ہے. جہاد کے قابل ہم ہیں ہی نہیں, اس لیے میں جہاد کی دعوت دیتا ہی نہیں. ایک سٹیپ پیچھے ہم, ایک سٹیپ لینا پڑے گا اپنے آپ کو پہچاننے کا. جب وقت آئے گا اللہ ہم سے بڑے کام لے گا, اللہ ہم سے بھی جہاد کروائے گا. پہلے اپنے آپ کو تو پہچاننا شروع کر دیں. پر نہیں لگے ہوئے تھے افغانیوں کے, پر نہیں لگے ہوئے تھے مصریوں کے, سوڈانیوں کے. دے ڈڈ دیٹ. صومالینس 2 سینگوں والی قوم نہیں ہے, کر کے دکھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہی ملک تھا 9 کروڑ لوگ. امریکہ کی ایمبیسی جائیں, 10 سال تک کھڑے رہیں, گنتے رہے بندے, 10 سال تک کھڑے رہیں. اور ایک دن میں ہمارے ملک کے ویزے کے لیے 9 کروڑ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں جب پرپس کلیئر ہوتا ہے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں. 9 کروڑ بندہ لائن میں کھڑا ہو گیا تھا, ہمیں پاکستان کا ویزا چاہیے. وہ دن بھولنا نہیں ہے آپ نے. یہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا, یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہوا ہے.
9 کروڑ مسلمانوں نے لائن میں کھڑے ہو کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں انٹر ہونا ہے. اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں کٹوا رہے تھے, اللہ کی قسم سامنے ذبح ہو رہی تھی بچیاں, ٹرینوں میں بھر بھر کے بچیاں مار رہے تھے سارے, کیسے نہیں پھر بھی جائیں گے. کیا جنون چڑھا ہوا تھا ان کو, ایسا کیا ہوا تھا ان کو, پتا نا آپ کو 47 میں کس طریقے سے لوگوں نے پاکستان کا ویزا لینے کی کوشش کی ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ سمجھ رہے تھے آپ؟ یہاں پہ وہ کیا میمیں دیکھنے آ رہے تھے, نوکریاں کرنے آ رہے تھے ادھر, ڈالر کمانے آ رہے تھے ادھر. بتاتا ہوں وہ کیسے ہوا تھا, ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لوگوں کی آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے, پھر دیکھیں کیسے دوڑ لگتی ہے. اس لیے دھیان میں رکھیے گا. ان لڑکوں نے کیا کیا مکے میں, پھر چھوٹی سی میٹنگ کی رات کو کھوکھے پہ, لٹرلی جیسے ہم نے کرنی تھی, اور کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی تو نہیں کر رہے تھے تو مسلمان, تو پھر کیا کریں. خاندان میں ناک کٹ جائے گی, پریشر ہے میرے اوپر, میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا. دوسرے نے کہا ہم بھی جائیں گے, جانا تو پڑے گا, مار پٹا کے لے کے چلے جائیں گے, نہیں تو چلو آؤ چلتے ہیں. پھر ایک ٹیکنیک لگائی, راکٹ سائنس لگائی انہوں نے. کیا راکٹ سائنس لگائی کہ ایسا کرتے ہیں, سامنے سامنے چلتے ہیں, جیسے ہی رن پڑے گا نا, جب لڑائی شروع ہونے لگے گی تو سرک کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. نہ لڑائی کی نہ کچھ, اپنی طرف سے حکمت لگائی انہوں نے. سوچیں ذرا ادھر کیا ہو رہا تھا. مدینے میں صحابہ اکرام روئی جا رہے ہیں کہ اصلی کہانی تو تعداد کی ہے. نبی علیہ السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں, اتنی دعا کر رہے ہیں, روکے کہ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بس, اور دعا مت کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہوئی ہے. اس لیول کی سٹریس چل رہی ہے مدینے کے مدر کے بارڈر پہ. ادھر ڈھول تماشے اور ڈانسرز اور تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ ساتھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ اکرام کو سکینہ دینے کے لیے ایک خاص معجزہ قرآن پاک میں اس معجزے کا کلیئر ذکر ہے کہ ہم نے ان کی تعداد کم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہاری تعداد زیادہ کر کے ان کو دکھایا. یہ ہوتی ہے اکائی ایک. اتنا فرق پڑتا ہے ایک بندے کا پریزنٹ ہونے میں کہ میں کتنے % اسلام ہوں. میرے یہاں پہ پریزنٹ اس دین کے کام کرنے کی پریزنس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے میچ بتا رہے ہیں کہ ٹیرر بیٹھ گیا مسلمانوں کا کفار پہ کہ اتنے بندے کہاں سے آ گئے ان کے پاس, اور مسلمانوں پہ سکینہ آ گیا, عید آ گئی کہ بس تھوڑے سے بندے لے کے آئے ہو, حالانکہ بندے زیادہ تھے. لڑائی ہوئی ہم سب کو پتہ ہے. نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب سے کہا لگاؤ اتبا کو, رشتہ دار تھا, ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری کو لڑوایا. بدر میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا رشتہ دار بھیجا کہ یہ نہ سمجھنا قبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے, قبیلہ ہی مارے گا تمہیں. کسی اور قبیلے کا بندہ بھیجوں گا تو قبیلوں کی لڑائی ہوگی, تمہارا اپنا بچہ تمہیں قتل کرے گا, کہ تمہیں رگ پتہ جائے کہ اسلام یہ قبائلیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ قومیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ لسانیت نہیں کھیلتا. اسٹریٹ شوٹنگ ہوگی تمہارے اوپر, تمہارے اپنے گھر کا بچہ آگے مارے گا. ٹھیک ہے. پھر جب بدر کے واقعہ ختم ہوا تھا, میں واپس آتا ہوں لڑکوں کے اوپر, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا تھا. نبی صاحب نے مشورہ مانگا کیا کریں ان لوگوں کا جو پکڑے گئے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر قبیلے والے کو اپنے اپنے قبیلے کے حوالے تو کریں ذرا. یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے خاندان کو دیں, پھر ہم کاٹتے ہیں اپنے اپنے خاندان کو, ان کو پتہ چلے کہ جس چیز پہ ناز کرتے تھے نا اسی چیز نے آگے کاٹا ہے تم. بہرحال اب کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب جنگ جیت گئے تو وہ لڑکے آئے کہ ہم تو مسلمان تھے, ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے تاکہ ہم لڑائی میں حصہ نہ لیں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا پتہ ہے کسی کو؟ اس لیے یہاں پہ آیا ہوں میں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے خلافت لینی تھی نا, تمام علماء کا اجماع ہے کہ حمزہ ہونے تھے اگر زندہ ہوتے. چھوٹی سی ہستی نہیں ہے کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے. شیعہ بھی یہی مانتے ہیں, سنی بھی یہ مانتے ہیں, یہاں پہ کوئی تفریق نہیں. اتنی بڑی ہستی ہے, اتنا بڑا پیڈسٹل حمزہ کے پاس ہے. انہوں نے بلایا ادھر آؤ, سب سارے ادھر آؤ. جاکت
ادھر آ جاؤ سارے. اور یہ بڑے خوش کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے اللہ کو ادھر سے معجزہ اتارنا پڑا ہے, تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام بدلا ہے کہ تعداد تمہاری کم دکھائی جائے اور ہماری زیادہ دکھائی جائے. تم سمجھ رہے ہو کہ اسپیکٹیٹر بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. کس کے اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے؟ محمد کے خلاف لڑائی کرنے آئے تھے, ان لوگوں کے اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ تمہاری قبیلے کے بندے مر رہے ہیں, کام چل جائے گا تمہارا. سب سے پہلے پھر ان لڑکوں کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے وہی سزا دی جو باقی کسی کفر کو سزا ملتی, کہ تم سمجھ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا بچ گئے, سوری ایسے نہیں ہوگا. ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی شناخت کو پہچانے کہ کس گیم کے اسپیکٹیٹر ہیں ہم. اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم, سما اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بس چل رہا ہے, ہاں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. اصلی کہانی کہیں اور کھیلی جا رہی ہے. نقشہ دیکھ لیں, آپ کو کوئی بچے کی ضرورت نہیں رہے گی جو آگے بتائے گا کہ کون سی جگہ جزیرہ ہے, خود پتہ چل جائے گا آپ کو وہ کون سی جگہ پہ جزیرہ. دیکھیں نقشے پہ کیا چل رہا ہے. آپ کو میں چھوٹے دور کی بات افغانستان کی مثالیں دیتا ہوں. ابھی جو طالبان کے ساتھ ہوا, جیت گیا افغانستان, یس سب کو پتہ ہے, کسی کو شک تو نہیں ہے کہ جیت گیا, ہاتھ کھڑا کریں کسی کو شک ہے نہیں, ہم سب کو پتہ طالبان جیت گئے. آپ کے گھر پہ میں آؤں 10 بندے لے کے, 2 بچے مار دوں آپ کے, ٹھیک ہے, 2 بچے مار دوں, آپ کی بیگم اٹھا کے کچھ توا میرے منہ پہ ہی مار دے بس, اور پھر میں کہوں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں, ہم چلے گئے تو آپ جنگ جیت گئے. سوچے تو صحیح, جنگ ایسے جیتی جاتی ہے. گھر گھسے ہیں, میرے بچے مار دیے, ایک توا منہ پہ کھایا اور نکل لیے, سوری یار سوری, ہم آپ معافی مانگتے ہیں آپ سے, سوری. جنگ یہ ہے ہماری غیرت. جا کے محلے والوں کو بتائیں, دیکھیں 10 بندے آئے تھے, 4 بچے میرے مارے خالی, میں نے توا مارا نکل لیے. ایسے جنگ جیتی جاتی ہے. یہ جو جشن منایا جا رہا ہے طالبان جیت گیا, ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے. شناخت کس طریقے سے کرنی ہے کسی ایونٹ کی, غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ان کی مثال دے کے بتا رہا ہوں. یہ ایسے ہار جیت کے فیصلے نہیں کرتے ہوتے. ڈیفینیشن آف انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بچے, میں تیار نہیں کر رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ 32 لاکھ بچے تو نے عراق میں مارے تھے ٹونی بلیئر, تجھے چھوڑوں گا میں؟ تو سمجھ رہا تو نے سواری کر دیا تو کام ہو گیا؟ ایسے ہوتا ہے. یہ ہماری غیرت ہے کہ میرے گھر میں بچے مار کے بھاگ جائے گا اور لوگوں کو جا کے سواری کرے گا تو کام ختم. آپ کے ساتھ ایسے ہوگا تو آپ کام ختم کر دیں گے. اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ ہم اسپیکٹیٹر بن جاتے ہیں. او شکر ہے کہانی ختم. جید علماء کرام سوڈان سے لے کے انڈونیشیا تک ٹسوے بہا رہے ہیں افغانستان کی امریکہ کی ریٹریٹ کے اوپر, ٹسوے بہا رہے ہیں کہ ایک ہی موقع تھا جہاد کا ختم ہو گیا. دیکھیں کیسے دیکھی جاتی ہے سچویشن کو. طالبان کا اصلی امتحان تو اب شروع ہوا ہے. اصل میں اللہ کی قسم اب شروع ہوا ہے. پہلے تو ہارتے تو شہید, جیتتے تو غازی, ٹھیک ہے, کہیں پہ بچ جاتے تو غازی ہو رہتے, مر جاتے تو شہید ہوتے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے. اب تو جا کے ٹیسٹ ہوگا طالبان کہ بھائی اب تو پاور تمہارے پاس تھی, آج اگر تو فیل ہوا نا تو اگلے 200 سال تک ساؤتھ ایشیا سے کوئی اسلام میں نہیں داخل ہوگا. کیا پتہ دنیا سے ہی نہ کوئی داخل ہو. کیا یہ نکلا تمہارا خلافت کا انتظام, اور یہ ڈیفینیشن تھی, یہ تمہارا مودودی, تو یہ کتب, تو یہ دیوبندی, تو یہ سلفی, کہانی ختم. اگر وہ اس سسٹم کو صحیح نہ چلا سکے, ہم سب کے بچے اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں. اصلی ٹیسٹ اب شروع ہوا ہے. ان کو بھی پتہ ہے, بچے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ سمجھنے کی کوشش کریں کس طریقے سے کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. ایک ایسی بدماشی کر رہا ہے کہ پہلے انگلینڈ کرتا ہوتا تھا, 200 سال وکٹوریا زبردستی گھس جاتی تھی, بندے مار کے سب کچھ نکالا, آپ آزاد ہیں آج سے. ہمارے ساتھ بھی ایسے کیا, سب کو نکال لیا, آپ آزاد ہیں آج سے. پھر امریکہ کی باری آ گئی, کل چائنا کی باری آ جائے گی, پرسوں فرانس کی آ جائے گی. سمجھنے کی کوشش کریں, ایسے کوئی ہار جیت کے فیصلے نہیں کرنے. کیسے کوئی یہ نہیں دیکھنا کہ معاملے کو سمجھنا مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ ARY پہ حامد میر صاحب نے بول دیا ہے.
ایسے نہیں کچھ سمجھ آئے گا. ان بیچاروں کی اتنی فراست ہوتی تو اس طرح کی حرکتیں کرتوت کرتے ہوتے. یہ نظریات اور تجزیات ہوتے ان کے. خالی تسبیحات ہاتھ میں پکڑنے سے اور قرآن کی آیتیں پڑھنے سے نہ کوئی نواز شریف مومن ہوگا، نہ عمران خان، نہ طارق جمیل ہوں گے، نہ میں. جب تک ایکشنیبل ٹینجیبل نہیں نظر آئیں گے میرے اپنے گھر کے اندر اور میری وجہ سے میرے محلے کے اندر، میرے علاقے، میرے خاندان کے اندر، اسلام کا کنٹریبیوشن زیرو ہے میرا ابھی تک. 100% زیرو ہے. کسی شک میں مت رہیے گا. دس از اے پرابلم وی آر ناٹ سالونگ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہے کیا، سالو کیا خاک کریں گے ہم. سب سے بڑا مسئلہ میرے ابا جی نے اور آپ کے ابا جی نے میں کیا بتایا تھا کہ بیٹا گھر کا 10 مرلے سے کنال، 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال، یہ اسلام کی رکن ہے. اللہ کی قسم ہمارے دین کے یہی رکن ہے اس وقت. 10 مرلے کنال، 4 کنال، میران، سیوک، V8. جو صحابہ کے درجات ہوتے تھے نا، ہم نے اس طرح انسانوں کے ہی درجات رکھے ہوئے کہ ادھر عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، ادھر علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا بننا ہے؟ نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میران والا کون ہے، V8 والا کون ہے. اس وقت درجات ایسے ہوتے. سمجھنے کی کوشش کریں. میتھس غلط ہو گئی ہماری اور کچھ غلط نہیں ہوا. نیت بھی ٹھیک ہے، ہماری بلیف سسٹم بھی ٹھیک ہے. 2 چیزیں چاہیے ہوتی نا. اب نیچے کینیٹک انرجی چاہیے ہوتی ہے. کینیٹک انرجی کے لیے وہ بچہ چاہیے ہوتا ہے. سر وہ بچہ آ کے بتاتا ہے کدھر جانا ہے، اور ہماری کینیٹک انرجی ٹریگر ہو جاتی ہے. پیر چلنا شروع ہوتے ہیں خود ہی. سب کے پیر چلنا شروع ہو گئے تھے بچے کی وہ بات سن کے. ہاں چلو دکھاؤ کدھر ہے بستی. کینیٹک انرجی خود ٹریگر ہوتی ہے. ایک تو ویژن کلیئر ہو جائے. نیت بھی ہم سب کی صاف ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ پاکستانی جوان جتنا زیادہ تپا ہوا ہے نا اس وقت فحاشی پہ، مجھے پتہ ہے. بے شک آپ سب کے موبائل اس وقت دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، مگر گناہ کو گناہ سمجھ کے چھپا کے کرتے ہیں. آپ اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے نہیں رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گناہ ہے. آئیڈینٹی کی جو بنا ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اس کی سٹرکچر کوئی بنا نہیں رہا. نوکریوں میں 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں مگر دل میں برا جان رہے ہوتے ہیں کہ یار صدقہ کر دوں گا، زکوٰۃ کر دوں گا. ہر ایک کو پتہ ضرور ہے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. پھر چھوٹے موٹے وہ جو گرین ٹیکے والے مولوی صاحب ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں ہم کہ نماز پڑھ لیا کرو بس. گرین ٹی کا مطلب پتہ نا، ان کو بریلویوں کو نہیں کہہ رہا ہوں. گرین ٹی کا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز ٹھیک کر دیتا ہے. شوگر کوٹڈ اسلام. اور یوٹیوب پہ بہت ہیں. باہر امریکہ میں تو سب کے سبھی تقریباً گرین ٹی کے والے ہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی غلط. بس نماز پڑھی تھی، فجر پڑھی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ بتا ماشاء اللہ آئے نا بیٹھے نا، جیسے احسان کیا ہم نے صبح فجر پڑھ کے. یہ وہ ہیں جو سفید جھنڈا لہرا کے پوری امت مسلمہ کو کنفیوز کرنے والے کلرکس. خدا کی قسم نواز شریف عمران خان کا قصور نہیں ہے. خدا کی قسم نہیں ہے نا قصور اس کا ہوتا ہے جس کے پاس اصلی کتاب ہوتی ہے. یہ سارا کا سارا قصور جو ہے نا ہماری مسجدوں سے آیا. جمعے خطبوں میں آئیڈینٹی کلیئر نہیں کی جا رہی ہماری. آپ سب کو پتہ ہے یار، دین سیکھنا ہوگا. میں اسد عمر کے پاس جاؤں گا پنڈی میں، آپ سب کو ہی پتہ ہے یار. میری بات ہوئی تھی، انہوں نے پتہ کہا ایک دفعہ وہ الحمد شریف والی صورت پہلے پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کا نام ہی نہیں پتہ ان کو. الحمد شریف. سورہ اخلاص کا نام کیا ہے؟ قل هو اللہ. سورہ قل هو اللہ. نہیں قل شریف نہیں، سورہ قل هو اللہ، سورہ الحمدللہ. یہ دین سکھائیں گے. مجھے ہی پتہ ہے، میں دین سیکھنے ان کے پاس نہیں جاؤں گا. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس بارے میں کہ نہ میں کنفیوز ہوں نہ آپ کنفیوز ہے کہ سر جس طرح ہم سلمان خان کو فلم دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں، آپ کو سیاست کے لیے رکھا ہوا ہم نے. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. اصلی کہانی ہے جو بیچ میں ہم سب کو جو اصل میں ڈر لگتا ہے نا، جب ہمارا سگا باپ مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی میری باری ہوئی اگلی. اصلی کہانی یہ جب سب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں کام آنا، اصلی وہی مسجد والا بندہ ہی کام آنا ہے میرے، اگر کام کا ہوا تو. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. میں اپنے ابھی فرد کی بات کر رہا ہوں. آپ کے محلے میں نا 2 یا 3 بدماش بندوقیں لے کے گھس جائیں، ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ضعیف مومن کی کوئی اوقات نہیں ہے. شریف مومن سے کسی کے باپ کو بھی ڈر نہیں لگتا. یہ جو سفید ٹیکے والے گرین ٹیکے والے جو ہے نا، ان سے ان کے فالوور سے کسی بھی شر پسند کو ڈر نہیں لگے گا. ڈر اسی سے لگے گا کہ جس نے مسل بنایا ہوگا اسلام کا کہ تو میرے سامنے چوری کر کے تو دکھا، تو کوئی لڑکی پکڑ ذرا میرے سامنے، تجھے پتہ چلے کہ مسلمان کے سامنے گناہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے.
ہمارے کیا ہوتے ہیں ہمارے سامنے گناہ کر, جیسے کوئی لڑکی کوئی اغوا کرا ہوگا, بس یہ ہے ہمارا ایمان. اور حدیث بھی فٹ کی ہوگی کہ دل میں برا جاننے والا ہوں میں. حالانکہ ایسی خباثت ہے کہ وہ ویڈیو وائرل کرتے ہوئے خوش بھی ہو رہا ہوگا, 250 لائکس. یہ دل میں برا جان رہے ہیں آپ کہ ایک لڑکی اغوا ہوئی تھی آپ کے سامنے. تو ہم سب کو پتا ہے کہ کسی نے الٹا چکا گھما دیا, اور اللہ کی قسم مجھے تو پتا ہے وہ میرے اماں ابا نے نہیں گھمایا, آپ کے اماں ابا نے نہیں گھمایا, وہ مسجد سے گھمائے. ہم سب کو اس ڈیفینیشن کے اوپر آنا پڑے گا کہ میاں ایک منٹ رک جاؤ, گورا اتنا بڑا ٹیرر کیوں ہے؟ ایسا کیا کرتا ہے؟ گورے کا نشانہ بہت تیز ہوتا ہے. جب وہ بندوق پکڑتا ہے تو سجدہ کیوں کرتے ہیں سارے؟ ایسا کیا ہو رہتا ہے؟ سوچیں تو صحیح, اتنی بڑی حیت کیسے بن گئی؟ اگر میرا نام پیٹر جوہانسن ہوتا, میں کانورٹ مسلم ہوتا, آپ کے ذہن پہ کوئی اور تصویر کیوں بننی تھی؟ یہ جو امپریشن ہے, یہ جو سجدے ہیں, یہ 1-2 سال کے معاملات نہیں ہوتے. یہ سالہ سال سے آئے ہیں, ہم پیدا ہی اس کا گٹر میں ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بس سارے تو غلط نہیں ہو سکتے, سارے تو غلط نہیں ہو سکتے, میاں میرے ابا تو غلط نہیں ہو سکتے. اللہ کی قسم ایگزیکٹ سیم جملہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام سے بیان کیا. وہ بکواس یہ کرتا تھا, تجھے زیادہ پتہ ہے, میرے باپ سے بھی زیادہ پتہ ہے, میرے دادا سے بھی زیادہ پتہ ہے. ہاتھوں کا پلا ہوا بچہ ہمارے, تو بتائے گا کہ دادا سارے کے سارے غلط تھے, بے وقوف تھے. ایگزیکٹ سیم جملہ. آپ جا کے کسی بھی اپنے بزرگوں کے تبلیغ کریں گے, ابو جی, انکل, چاچو جی, اصلی کہانی یہ ہے کہ میں نے اسلام کا حصے دار بننا ہے, حصے دار نہیں ہوں میں تو میں کسی اور طاغوت کا حصے دار ہو گیا ہوں. تو وہ آگے سے پتہ کیا بولیں گے؟ تینوں زیادہ پتہ ہے. میرے ابا جی ہر جمعرات میں لاد کراتے ہیں, تجھے زیادہ پتہ چل گیا. سوچیں ذرا, فجر ہے تو پڑھنا نہیں ہے, تین زیادہ پتہ لگ گیا. یہ بیسکس ہیں جو ہماری کلیئر نہیں کی جا رہی. بہت آسان کر کے ابھی میں ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں جنرل بات کر رہا ہوں. ٹیکنیکلٹی میں بتاتا ہوں کہ بھائی ساحل میاں سب کچھ ٹھیک ہے, کیا کروں, کل کیا کروں اٹھ کے. آپ کے اور طارق جمیل صاحب کے لیکچر میں فرق کیا ہوا؟ کیونکہ ان کے بعد بھی ہم بیٹھ کے ویڈیو ہی دیکھتے ہیں. طارق جمیل صاحب بھی شرما جائیں ایسے ویڈیوز دیکھتے. تو آپ کے اور ان کے سیشن میں فرق کیا ہوا پھر؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگلا کام کیا کرنا ہے. لوگوں سے مسکرا کے بات کرنا, لوگوں سے خوش اسلوبی, لوگوں کو معاف کر دینا. بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں سارے, کسی شک میں مت رہے گا. تزکیہ نفس کے لیے خوبصورت ترین دوائیاں ہیں سارے مولوی. مسئلہ یہ ہمارے تزکیہ نفس سے امریکہ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تبلیغی جماعت کے اسرائیل میں بھی مشنز ہیں, آنے دیتے ہیں وہ, خیر ہے, یہ کچھ نہیں کرنے والے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا نا, پتہ ہونا چاہیے آپ کو اس بات کا. ہم کسی اور چیز کے اندر انوالو ہو چکے ہوئے ہیں. میں تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ تقویت اور استقامت دے, میں خود حصہ ہوں, ابھی بھی میں بھی جاتا ہوں, مگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے جو بیسک ہے وہ ہم کر ہی نہیں رہے. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بیک فٹ پہ ہو جائیں گے. میں رک جاؤ, یہ گنگا کس نے شروع کی تھی, کدھر سے بہ رہی, جا کدھر رہی ہے, تو بتا دو. اینڈ میں چاہتے کیا ہو؟ دیٹس آل آئی وانٹ ٹو نو, دیٹ از آل. صرف یہ بتا دو کدھر لے کے جا رہے ہو, بس. اینڈ میں کیا ہوگا؟ کسی ایک کے ڈیڈی کے پاس بھی جواب ہوا تو مجھے بتا دینا کہ اینڈ میں کیا مطلب کیا ہوگا. اسپتال ہوگا, کینسر ہوگا, بس. اور کیا؟ موت ہوگی. اپنے سے باہر آنے نہیں دے گا آپ کو. یہ ہے انفرادی جس کی یہ بات کر رہے تھے نا ابھی عمران صاحب, کہ اپنے علاوہ کسی کی سوچنے دے ہی نہیں رہے ہمیں. آپ کے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے؟ امی ابو بیوی بچے. میرے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے؟ امی ابو بیوی بچے. آپ کے لیے, فلسطینیوں کے لیے, یمنیوں کے لیے دعا کرنا میرے لیے سال میں ایک دفعہ بھی غنیمت ہوتا ہے, وہ بھی مولوی صاحب رٹوا دیں تو. ہم تو دعا کے قابل نہیں ہیں, ہم دوا کے قابل کہاں سے بن رہے ہیں؟ آپ نے کبھی آپ کے گھر والے بیمار ہوئے ہوں نا, ہسپتال میں پڑے ہوئے ہوں, خدا نہ خواستہ, تو دیکھیے گا ذرا وہ جو عیادت کرنے آتے ہیں نا 5 منٹ والے, اوقات پتہ ہے نا ان کی آپ کو, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. آئے, السلام علیکم, کیا حال ہے, دعا کر لیں اور چل لیے. جنازوں کے اوپر ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں لوگ, ہم سب کو پتہ ہے, جوکس چل رہے ہوتے. کیوں؟ اپنا نہیں مرا ہوا نا. جس دن اپنا مرے گا میں دیکھتا ہوں کہ اس کو لطیفہ یاد آتے ہیں.
ایک بندے کو بھی کوئی سے 3 نام پتہ ہے فلسطین میں پچھلی دفعہ جب بمباری ہوئی ہے کن بچوں کے نام مرے, کون سے بچے مرے ہیں؟ اپنے سارے بچوں کے نام مجھے پتہ ہیں, اپنے خاندان کے سارے بچوں کے نام پتہ ہیں. وہ والے بچوں کے نام کیوں نہیں پتہ؟ بھائی مجھے اصل میں بھی میں فکر نہیں ہے ان کی, بس اپنے آپ کو دلاستے اور جھوٹ دے رہا ہوں بس. جس کا اپنا مرتا ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے, اس کو سب سے, وہ کسی کی فکر نہیں کرتا کہ بش نے منع کیا تو عمران خان نے منع کیا ہے, طارق جمیل نے منع کیا یا ڈاکٹر اسرار نے منع کیا. وہ کہتا ہے میرا بچہ ڈوب رہا ہے اور بے شک یہ حرام ہے, اس کو بچانا میں بچاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست فطرت بنائی ہے ہمارے کے, جس کو اصل میں لگتی ہے وہ چھلانگ مار دیتا ہے. یہ حمزہ نے کہا تھا بچوں سے کہ تمہیں جن چیز کا ڈر تھا نا اسی ڈر کے خلاف اسلام آیا. جس کو چاہیے تھا نا اسلام وہ ہجرت کر کے پہنچ گیا تھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھاگ کے پہنچ گئی تھی مدینہ. تم لوگوں کو کون سی جوانی آئی ہے؟ جس کو اصل میں لگی ہے وہ پہنچ گیا. یہ والی کہانیاں کسی اور کو سنانا کہ ہاں ہم تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے خالی. سو دس از اے پرابلم. اسرائیل کی میری بات نہ مانیں, اسرائیل کی پرائم منسٹر کی بات ہی مان لیں. کہتی ہے کہ یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت جمعے کی جماعت جتنی ہوگی اسرائیل ختم ہوگا. آپ کی بھی مسجد میں 2 بندے ہی بیٹھے ہوتے ہیں فجر میں, میری میں بھی 5 ہو جائیں, 3 ہو جائیں, 6 ہو جائیں, پہلی صف بھر جائے اگر جامعہ مسجد سینٹر والی ہے تو. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے, کرسیوں والے. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ کرسیوں والے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کہاں پر ہوتے ہیں بیچارے, بزرگ ہیں, کیا کریں وہ بیچارے, سارا کچھ کر چکے ہیں وہ جیسے ہمیں کروا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب تو کچھ جان نہیں رہی, نہیں تو میں بھی 1-2 شادی کر لیتا, اب فجر ہی پڑھ لوں. اور کیا کام ہے؟ جس مسجد میں بھی جائیں فجر کی پہلی صف کرسیوں والی, دوسری صف تو ہوتی ہی نہیں ہے. جمعے کو کیا ٹورسٹ آتے ہیں؟ کوئی نہ کہیں سے تو آتے ہوں گے, یہ پنڈی ہے واک اینڈ سے آتے ہوں گے. جمعے کو کدھر سے آتے ہیں یہ سارے, یہ جاکٹ کدھر سے آتے ہیں؟ کوئی علاقہ ہے جو بتا دیں میں جا کے وہاں لیکچر دوں, ادھر کے لوگ بہت پکے نمازی ہیں کیونکہ عین جمعے کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ میرے محلے میں تو نہیں ہوتے, وہ کہیں باہر سے آئے ہوتے, بندہ دیکھ رہے ہوتے کتوں آ گئے. اپنا دوست جگر اینڈ میں پہنچتا ہے جمعے کے خطبے کے عین موقع پہ, سائڈ پہ ہو, پیچھے والی صف میں کھڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. وہ یہ باقی کی مسجد بھرنے والے مسلمان کون ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ کہاں سے آتے؟ یہ خاص فرشتے ہیں, خاص نفری ہے جو غیبی مدد آتی ہے جمعے والے دن. فجر پہ یہ لوگ کدھر چلے جاتے ہیں؟ فجر چھوڑیں آپ, فجر جمعے کے دن عصر پہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ بتاؤ کدھر چلے جاتے ہیں؟ یوٹیوب میں. وہ کٹرینہ کیف اور سلمان خان انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے عصر کی نماز نہیں انجوائے کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ پیچھے سے اسرائیلیوں تک کو پتہ کیوں نہیں کرنی, ہمیں بھی پتہ کیوں نہیں کرنی. کیونکہ وہ بھائی صاحب اتنا کوئی ان اٹریکٹیو اپیل رکھتا ہے, مولوی صاحب بتا ہی نہیں رہا اصلی کہانی کیا ہے, کیوں میں اس کے پاس جاؤں؟ آپ کو کوئی 2 یا 3 ویڈیو میں سے 3 یا 4 جملے مجھے سمجھ آئے ہیں اور یہاں پہنچ گئے سارے. اور مولوی صاحب ہر جمعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں مگر بات کوئی اور ہی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی ریلیونس ہی نہیں تھی میرے سے. نماز پڑھا کرو بیٹا, حدیث سناتا ہوں نماز کے اوپر, زکوٰۃ دیا کرو. جو سیزن چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جمعہ چل رہا ہوتا ہے.